مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ علی جناب مفتی شاکر القادری صاحب فیضی، جو کہ مفتی ادے پور ہیں، رونق کے اسٹیٹ ہیں، میں نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کروں گا کہ آپ کرسی خطابت پہ تشریف لائیں کہ زندگی دھوپ کی پوشاک اتار آئی ہے، زندگی دھوپ کی پوشاک اتار آئی ہے، نعت لکھی تو میرے گھر میں بہار آئی ہے، نعت لکھی تو میرے گھر میں بہار آئی ہے، اور جب بھی گزرے ہیں اندھیروں سے غلامان رسول، جب بھی گزرے ہیں اندھیروں سے غلامان رسول، راہ دکھلانے ستاروں کی قطار آئی ہے، راہ دکھلانے ستاروں کی قطار آئی ہے۔ حضرات، سیرت کمیٹی کی جانب سے ہم لوگوں نے حضرت کا استقبال پھولوں سے کیا ہے، آپ حضرات نعروں سے حضرت کا استقبال کریں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی سبیلہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، رونق بزم علماء دین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جے لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا،
أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لی خمسة اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد قادری امنارے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم کسر باقی نرکی بزم امکان جگمگانی میں عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانی میں سبحان اللہ سبحان اللہ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی اجالا سورہ و نور کا ہے مسکرانے میں بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی وہ صبح بہارا کا نورانی منظر اپنی نظروں میں رکھیں اور تسلسل کے ساتھ جو علماء کرام کے حسین بیانات سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے خیالات کو اس کے نظریات کو اس کے بیانات کو بھی دماغ میں فٹ رکھیں اور اپنے عشق کی انجمن کو سجائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ زمین کی وسعتوں پر ساری چیزیں پوری دنیا کے اندر مصطفیٰ کی محبت میں مگن نظر آتی ہیں اور یہ حال ایسا دیکھ کر عاشق کہتا ہے یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ کیا کہنے بولے سبحان اللہ یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ سب ان کی لگن میں ہے مگن دیکھ ارے دیکھ حضور کی یاد میں سب مگن ہے اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ ہر گھر میں مصطفیٰ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں ہر کوئی آقائے کائنات فخر موجودات کے عشق اور ان کی الفت کی داستان اپنے سینے میں سجانے کی کوشش کر رہا ہے اور عاشق جب صدقہ لیتا ہے امام الکلام کلام الامام سے تو اپنے شعر میں کیا کہتا ہے سنتے چلیے اور اپنے آقا کے اعجاز کو بھی دیکھتے چلیے لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول شاعر نے اعلیٰ حضرت کے اشعار سے کچھ صدقہ لیا اور پھر اپنی محبت کی انجمن سجائی کہتا ہے لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول اے جان چمن اپنا چمن دیکھ ارے دیکھ اور اس کے بعد میں پھر کیا کہا ہمارے حضور کی خاص خوبی ہے کہ سرکار جب تشریف لے جاتے تھے کسی گلی سے تو گلیاں مہکتی تھی حضور کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا تھا تو خوشبو ہوتا تھا اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہا اسی کو شاعر نے لیا ہے اور کہا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ بولیے سبحان اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر دلہن دیکھ ارے دیکھ آقائے کائنات کی شان سبحان اللہ
اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں اپنے حبیب میں جمع فرما دیا. حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام جن کو رب نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا، وہ ابو البشر آدم ہیں. ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی صدقہ ہے ہمارے نبی کا. تو وہ خوبی بھی جس میں مصطفیٰ میں جمع. حضرت نوح کے اندر وہ شجاعت، وہ توانائی، وہ کمال جو تھا وہ بھی مصطفیٰ میں جمع. حضرت داؤد کے اندر جو لہنیت کی شان تھی وہ شان بھی مصطفیٰ میں جمع. حضرت ایوب کے اندر جو صبر تھا وہ صبر کا اتمام بھی مصطفیٰ کے اندر جمع. حضرت یوسف کے اندر جو جمال تھا اس جمال کا کمال بھی مصطفیٰ کے اندر جمع. پیغمبروں کے اندر جو پیغمبری تھی وہ پیغمبری بھی مصطفیٰ کے اندر جمع. رسولوں کے اندر جو رسالت تھی وہ رسالت بھی مصطفیٰ کے اندر جمع. کائنات کے اندر جو حسن ہے اس حسن کا کمال بھی مصطفیٰ کے اندر جمع. ساری جہان کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں ساری خوبیوں کو اللہ نے ایک حبیب میں جمع کر دیا. اور حبیب میں جب جمع کر دیا، حبیب آئے نہیں، آنے سے پہلے اللہ خوبیوں کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے اے دنیا کے لوگوں دیکھو میرے حبیب کے اندر کیسی کیسی خوبیاں ہیں. حبیب ماں کے پیٹ میں ہیں، آپ کی ماں چل رہی ہیں، شجر و حجر درود و سلام پیش کرتے جا رہے ہیں. اے ہوا دیکھ میرے حبیب کی خوبی کیا ہے. میرا حبیب بولتا نہیں ہے مگر حبیب پر درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے. اور حبیب جب زمین پر آ گئے سجدے کی حالت میں آئے، اللہ کو یاد کیا، رب کی تسبیح و تہلیل کی، رب حبلی امتی رب حبلی امتی کا ترانہ گنگنایا مصطفیٰ نے. آواز آتی ہے میرے حبیب کی یہ خوبی دیکھو. اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، میرا حبیب پیدا ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، امت کو یاد کرتا ہے. اس کے بعد میں نبی یہ دو جہاں انیس کائنات دودھ نوش فرماتے ہیں تو وہ خوبی بھی خدا دکھا رہا ہے. میرے حبیب کی خوبی کو دیکھو، میرے حبیب کے کمال کو دیکھو، میرے حبیب کی عظمت کو دیکھو. میرا حبیب کس انداز سے دودھ کو نوش فرما رہا ہے. میرا حبیب ایسا ہے کہ دودھ پیا ہے تو اپنے حق کے دودھ کو نوش فرمایا ہے، دوسروں کے حق کو نہ لیا. چنانچہ نبی یہ دو جہاں کا نورانی بچپن ہوتا ہے، حلیمہ سعدیہ کا آنگن ہوتا ہے، آنگن میں مصطفیٰ ہے تو وہ خوبی بھی خدا دکھا رہا ہے. حلیمہ سعدیہ کے گھر میں مصطفیٰ ہے، جھولے میں مصطفیٰ ہے تو خوبی بھی خدا دکھا رہا ہے. اے کائنات کی چیزوں دیکھو، اور بچے ہوتے ہیں ان کے دل کے بہلانے کے لیے دنیا کا کھلونا ہوتا ہے، مگر میرا حبیب اتنے کمال و خوبی والا ہے کہ اس کے دل کے بہلانے کے لیے میں نے چاند کو کھلونا بنا دیا ہے. چاند ان کے اشارے پر چل رہا ہے. جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ نبی یہ دو جہاں کا بچپن ہے، یہ خوبی بھی وہ خدا دکھا رہا ہے. نبی یہ دو جہاں جوان جب ہو گئے تو پاکیزہ جوانی کی خوبی بھی خدا کائنات کے اندر دکھا رہا ہے. اے دنیا کے لوگوں دیکھو میرے حبیب کی جوانی کو دیکھو، اے دنیا کے لوگوں دیکھو میرے حبیب کے چلنے کو دیکھو، اے دنیا کے لوگوں دیکھو میرے حبیب کے کھانے کو دیکھو، اے دنیا کے لوگوں دیکھو میرے حبیب کے پینے کو دیکھو، اے دنیا کے لوگوں دیکھو میرے حبیب کے بولنے کو دیکھو. چنانچہ نبی یہ دو جہاں جب 22 سال کی عمر میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی خوبیوں کو اور عام کرتا جا رہا ہے. تو چنانچہ وہی مکے کی سرزمین ہے جو نبی یہ دو جہاں کی سیرت کو دیکھ کر کے، ان کی صورت کو دیکھ کر کے، ان کی عادات کریمہ کو دیکھ کر کے یہ کہتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ بہتر ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یہ بالا ہے. چنانچہ آپ کے
حیات مقدسہ کا اور ایک ورق آگے بڑھتا ہے، اور 25 سال کی حیات ظاہری جب مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے تو ہم سب کے نبی نے کائنات کے اندر ایک ایسے انقلابی دروازے کو کھول دیا کہ 25 سال کی عمر میں رہ کر کے اور 40 سالہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے خوبی کا اظہار کر دیا ہے، اور دنیا کو بتا دیا ہے اے دنیا کے لوگوں، بیواؤں کو دیکھنا یہ ذلت کا کام نہیں ہے، بلکہ بیواؤں کو دیکھنا تمہارے نبی کی محبت اور سنت کا کام ہے۔ یہ نبی دو جہاں کی خوبیاں ہیں، حضور دونوں عالم کے سرکار کی خوبیوں کا چرچا ہو رہا ہے، اور یہ خوبیاں اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ نبی دو جہاں جب اپنے حیات مقدسہ کے 40 سالہ دور میں پہنچتے ہیں اور اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو وہی لوگ جو نبی دو جہاں کو صادق کہتے تھے، وہی لوگ جو نبی دو جہاں کو امین کہتے تھے، وہی لوگ جو نبی دو جہاں کو بہتر کہتے تھے، وہی لوگ جو نبی دو جہاں کو اعلیٰ کہتے تھے، وہی لوگ جو نبی دو جہاں کو اکمل کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، ان کے اندر وہ تمامی کمال تمامی خوبیاں جو پہلے ہوتی تھی وہ اب ہے نہیں۔ ان لوگوں نے نبی دو جہاں کو ستانا شروع کر دیا، نبی دو جہاں کے راستے میں کانٹے بچھانا شروع کر دیا، نبی دو جہاں کو طرح طرح کے ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آمنہ کے لال ہے، آپ مقابلہ ان سے کرتے جا رہے ہیں۔ اب نبی دو جہاں کی ساری خوبیاں اللہ نے ظاہر فرما دی تھی، اب ایک خوبی میرے مصطفیٰ کی ایسی ہے جس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ نبی دو جہاں مجاہد کی حیثیت سے کون سی شان رکھتے ہیں، اب اس منزل پر آمنہ کے لال آ گئے ہیں، یہ خوبی بھی مصطفیٰ کو دکھانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں دیکھو آمنہ کے لال مجاہد کی حیثیت سے کیسا کام کر رہے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، آمنہ کے لال دیکھتے رہے، مکے کے لوگوں نے راستے میں گڈھے کھودے، آمنہ کے لال چلتے رہے، مکے کے لوگوں نے آپ کے جسم ناظرین پر پتھروں کی برسات کی ہے، آمنہ کے لال اس کو برداشت کرتے رہے۔ کبھی طائف کے میدان میں ہے، نبی دو جہاں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، کبھی مکے کی گلیوں سے چل رہے ہیں، آپ کے جسم ناظرین پر کوڑے ڈال دیے جاتے ہیں، کبھی حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں، آپ کے جسم مقدس پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے، نبی دو جہاں تحمل کرتے جا رہے ہیں، برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ اب ضرورت تھی کہ نبی دو جہاں اپنے اس خوبی کا اظہار کریں جس کو مجاہدانہ خوبی کہتے ہیں۔ چونکہ میری تقریر کا عنوان آج یہی ہے پیغمبر اسلام بحیثیت مجاہد کیا ہے، تو نبی دو جہاں کی مجاہدانہ زندگی کو دیکھنا ہے۔ دنیا نے راستے میں کانٹے بچھائے، اب آقائے کائنات کو اللہ نے وہ پاور دیا، وہ قوت دی ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ ہمت دی ہے، وہ جرأت دی ہے، وہ پاورفل زندگی دی ہے کہ آمنہ کا لال جو کہتا ہے اللہ کرتا ہوا جاتا ہے۔ آمنہ کے لال سے رب کہتا ہے میرے حبیب جو تو کہے گا میں وہ کروں گا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے میرے حبیب تیری وہ شان نہیں ہے جو اور نبیوں کی شان ہے، آدم تو میری رضا چاہیں، نوح میری رضا چاہیں، اور نبی میری رضا چاہیں، اور رسول میری رضا چاہیں، مگر میرے حبیب دنیا میں جتنے پیغمبر آئے اور رسول آئے سب میری رضا چاہتے ہیں، مگر میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا تعالیٰ کہتا ہے اے میرے حبیب جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ آمنہ کے لال نے مکے کی سرزمین پر ابو جہل اور ابو جہلیوں کے کہنے پر جب انہوں نے کہا یہ چاند کی چاندنی چمک رہی ہے، اے آمنہ کے لال کیا تمہارے پاس کوئی پاور ہے، تو آمنہ کے لال نے اپنے انگلی مقدس کا اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ اس کے بعد میں آمنہ کے لال نے مقام صحبہ میں حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹا دیا ہے، اپنے پاور کا اظہار کیا۔ آمنہ کے لال نے پیڑ کو اشارہ کیا، اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاور کا اظہار کیا۔ آمنہ کے لال
لال نے اپنے زندگی مقدس کے اندر جانوروں کو جانب اشارہ کیا، جانور آپ کی تعظیم کے لیے جھک گئے ہیں۔ آمنہ کے لال نے ابو جہل کے بند مٹھیوں کے اوپر اشارہ کیا تو کنکریوں نے آپ کا کلمہ شروع کر دیا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو کانٹے بچھا رہے تھے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، اب ایسے مرد پلندر کی ضرورت تھی، ایسے انسان کامل کی ضرورت تھی، ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی جو پیغمبر آیا ہے مجاہدانہ صفت لے کر کے آیا ہے، تو اس مجاہدانہ صفت کا اظہار بھی کرے۔ تو ہم سب کے نبی دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طاقت کو دکھاتے ہیں، اور طاقت کو دکھانے کے بعد میں دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے اخوت کرنے والوں، اے میری ہمدردی میں رہنے والوں، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، یہاں کے لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، لیکن ایک آقا کا کام یہ ہے کہ وہ غلام کو پریشان نہ ہونے دے بلکہ غلام کو بچائے۔ تو آمنہ کے لال نے اپنے غلاموں کو کہا یہاں سے نکل کر کے حبشہ کی جانب چلے جاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اب مجاہد کامل بن کر کے، انسان کامل بن کر کے، پیغمبر آخر الزماں بن کر کے ہم سب کے آقا مکے کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے اور مجاہدانہ زندگی پیش کرتے جا رہے ہیں۔ ابو جہلی ہیں جو آپ کو ستاتے ہیں، نبی دو جہاں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابو لہب آتا ہے آپ کو ستاتا ہے، آمنہ کے لال مقابلہ کر رہے ہیں۔ راستے میں کانٹے بچھانے والے بچھا کر کے ہار گئے، مگر آمنہ کا لال مقابلے پر مقابلہ کرتا جا رہا ہے، اور مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کے آقا نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو نہیں اٹھایا بلکہ ہم سب کے آقا نے ایک مجاہد ہو کر کے اپنے ہاتھ میں تلوار نہ رکھا بلکہ اخلاق کے کردار کو رکھا اور ایسے انداز سے رکھا۔ اے کانٹے بچھانے والوں، ایک مجاہد کا کام یہ نہیں ہے کہ کانٹے جو بچھاتے ہیں ان کے راستے میں تم بھی کانٹے بچھاؤ۔ آمنہ کے لال نے مجاہدانہ زندگی کے اندر ایسا جہاد کی خوبی پیش کر دی اور دنیا کو بتا دیا کانٹے بچھانے والے کانٹے بچھاتے رہے، لیکن جو اعلیٰ مجاہد ہوتا ہے، کامل مجاہد ہوتا ہے، اونچا مجاہد ہوتا ہے، وہ کانٹے کے جواب میں کانٹے نہیں بچھاتا ہے بلکہ کانٹے کے جواب میں پھول کو بچھاتا ہے۔ ہم سب کے حضور نے ان کے راستے میں پھول کو بچھایا اور کہا اے لوگوں تم کانٹا بچھا کر کے تھک جاؤ گے، آمنہ کا لال تمہارے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گا بلکہ آمنہ کا لال تمہارے راستے میں پھول ہی پھول بچھائے گا۔ تو ہمارے حضور مجاہد ہیں اور ایسے مجاہد ہیں کہ آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک کی فوج جب مقابلہ کرتی ہے سامنے والے فوج سے تو مقابلہ کرنے والا اگر تلوار سے مقابلے میں آتا ہے تو تلوار سے جواب دیا جاتا ہے، نیزے سے مقابلے میں آتا ہے تو نیزے سے جواب دیتی ہے دنیا، ایٹم بم میزائل کے ذریعے سے مقابلے میں آتا ہے تو ایٹم بم اور میزائل کے ذریعے سے جواب دیتی ہے دنیا۔ ایک ہی ایسا انسان کامل پیغمبر رہنما ہمارا اور آپ کا نبی ہے جس نے تلوار کے مقابلے میں تلوار کو نہیں پیش کیا، تلوار کے مقابلے میں اچھے اخلاق کو پیش کیا ہے اور بتایا ہے لوگوں تلوار کے ذریعے سے گردن کاٹی جاتی ہے، اخلاق کے ذریعے سے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے طرح طرح کے انداز سے آپ کو ستایا اور گڈھے کھودے، کتنا گہرا گڈھا کھودا ابو جہل نے، بتایا گیا کہ اتنا گہرا گڈھا راستے میں کھود دیا کہ اگر کوئی آدمی اس پر قدم رکھتا تو قدم رکھنے کے بعد میں وہ زمین پر کنویں کے اندر گرتا تو نیچے ہی نیچے دب جاتا۔ پلان بنایا اس نے اور گڈھے گہرے تیار کر کے اوپر سے نرم لکڑیاں بچھا دی، دھول کو ڈال دیا اور کہا یہ صبح صبح ہمارا بھتیجا جب اس راستے سے گزرے گا تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ جو ہے آگے آگے چل رہے ہیں، ہم پیچھے پیچھے دیکھیں گے، کنویں میں جب گر جائیں گے تو ہم اور ان کے ذات کی ہنسی کریں گے، موقع ملے گا تو مٹی ڈال کر کے ان کو دفن بھی کر دیں گے معاذ اللہ۔ یہ خیال تھا، چنانچہ گڈھا تیار کیا
صبح کے وقت جب آمنہ کے لال مجاہد کامل آگے بڑھے، اللہ کا فرشتہ حاضر دربار ہوتا، حضور راستہ بدل دیجئے۔ جیسے ہی سرکار نے راستہ بدلا، ابو جہل نے کہا اے بھتیجے اسی راستے سے جاؤ، راستہ صاف و شفاف ہے۔ آمنہ کے لال نے راستے بدل دیے، وہ اپنے راہ پر لانا چاہتا تھا، اور اسی ماحول میں دوڑے دوڑے آمنہ کے لال کی جانب پیچھے آیا کہ وہ خود ہی اسی جگہ پہنچا اور اپنے قدم کو رکھا کنویں میں، خود گر گیا۔ اب کہتا ہے بچانے والوں آؤ۔ مکے کے بہت سارے لوگوں نے رسیاں ڈالی، ڈول ڈالے ابو جہل کو نکالا جائے، مگر وہ نکل نہیں پا رہا تھا، بڑا حیران تھا، پریشان تھا۔ آخر نکلے کیسے نکلے؟ رسی ڈالی جاتی تھی، 2-4 فٹ کی نہیں، 2-4 گز کی رسیاں ڈالی جاتی، مگر رسی لمبی ہوتی، کنواں اور گہرا ہوتا جاتا۔ ایسے حال کو دیکھ کر کے ابو جہل بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ آخر نکلوں گا تو کیسے نکلوں گا؟ کہا مجھ کو نکال سکتا ہے تو میرا بھتیجا آمنہ کا لال ہی نکال سکتا ہے۔ گڈھا کھودا تھا اس نے، مگر مجاہد کامل، ہم سب کے آقا، مجاہد عدن، دونوں عالم کے سرکار تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ نے کنویں کو اوپر کر دیا اور ابو جہل باہر آ گیا ہے۔ یہ دونوں عالم کے سرکار ہیں کہ مکے کی سرزمین پر اپنے مجاہدانہ زندگی کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں، لیکن وہ مکے کے لوگ جو آپ کے جانی دشمن ہو چکے تھے، نبی دو جہاں کا چلنا، نبی دو جہاں کا اٹھنا، نبی دو جہاں کا بیٹھنا، نبی دو جہاں کا کھانا بالکل دشوار کر دیا تھا، اور آمنہ کے لال کو تکلیف پر تکلیف دیتے تھے۔ خدا نے کہہ دیا اے میرے حبیب اب یہاں سے کوچ کر کے ہجرت کرو، تو ہم سب کے حضور وہاں سے ہجرت کر کے یثرب کی سرزمین کی جانب آنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دل میں خیال آتا ہے، پوچھتے آقا کہاں جا رہے ہیں؟ بولتے حضور، کہتے ہیں ہم سب کے آقا کہ یثرب کی سرزمین پر چلنے کا ارادہ ہے۔ دل میں خیال آیا ابو بکر صدیق کے کہ یثرب کی سرزمین پر چل رہے ہیں مصطفیٰ، وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر ہے، جہاں لوگ لا علاج مریضوں کو لا کر کے چھوڑ دیا کرتے ہیں، ایسی سرزمین پہ مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ تو ہم سب کے پیغمبر جو دلوں کے راز کو جانتے تھے، ہم سب کے پیغمبر جو زمین پر رہ کر کے عرش اعظم کا علم رکھتے تھے، ہم سب کے پیغمبر جو فرش پر رہتے تھے، لامکاں کی باتیں بول دیا کرتے تھے، ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم یہ سوچتے ہو کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہ بیماریوں کا گھر ہے؟ ارے میرا رب اتنا کمال اور فضل مجھ کو دے کر کے بھیجا ہے کہ جس بیماریوں کے گھر میں میں اپنے قدم کو رکھوں گا وہ شفا خانہ بن جائے گا۔ چنانچہ آمنہ کے لال کہتے ہیں غبار المدینۃ شفاء من کل داء، مدینے کے گرد و غبار میں ہر بیماریوں کی شفا ہے۔ آمنہ کے لال وہاں پہنچے، 1 سال کی مدت پوری نہ ہو پائی تھی کہ کفار قریش بہت زیادہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور ہر طرح سے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ضرورت یہ تھی 1 سال کے اندر ان لوگوں نے کیسے کیسے انداز سے آمنہ کے لال کو ستایا، اور کس انداز سے جب کوئی طواف کے لیے صحن کعبہ میں پہنچتا یثرب کی سرزمین کا رہنے والا تو اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر ضرورت یہ تھی کہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچ کر کے اپنے مجاہدانہ زندگی کا ایک پہلو ظاہر فرما دیں۔ چنانچہ آمنہ کے لال کے سامنے جب معاملہ درپیش آتا ہے تو آپ نے انصاریوں سے وعدہ لیا تھا، اور انصاریوں نے آپ سے یہ کہا تھا حضور جب تک مکے کے لوگ ہم پر حملہ نہ کریں گے اور ہمارے بستیوں کے اندر نہیں آئیں گے ہم کبھی بھی ان کے اوپر حملہ نہ کریں گے۔ ایسے حال کے اندر جب آمنہ کے لال کے گوش مقدس کے اندر بات پہنچتی ہے کہ مکے کے کفار و مشرکین پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد میں ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں، اور اس میدان کو بدر کا میدان کہا جاتا ہے، جو جنگ 17 رمضان المقدس 2 ہجری میں لڑی گئی ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جس جنگ کے اندر بنفس نفیس ہم سب کے حضور مجاہد کامل بن کر کے
بدر کی سرزمین پر جانا چاہتے ہیں، جانے سے پہلے ہم سب کے آقا نے اپنے صحابہ سے رائے لی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور بردستہ یہ کہتے آقا ہم سب تیار ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔ نبی دو جہاں انصار صحابہ کی جانب دیکھتے ہیں تو انصار صحابہ یہ کہتے ہیں اے میرے حضور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ایسے ہی خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں نہیں، بلکہ آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب نبی دو جہاں نے دیکھا تو اپنے صحابہ کو کہا میرے پیارے صحابہ نکلو۔ چنانچہ صحابہ نکل رہے ہیں۔ اب ایک مجاہد اپنے مجاہدوں کو کس طرح درس دیتا ہوا جا رہا ہے۔ چھوٹا موٹا کوئی میدان کا غازی مجاہد ہوتا تو ہمت ہار جاتا، کیونکہ مکے کے کفار و مشرکین کے پاس بہت ساری تلواریں تھیں، بہت سارے زرہ تھے، بہت ساری سواریاں تھیں، بہت سارے فوج کے لوگ تھے، مگر یہاں نہتے مسلمان تھے جن کی تعداد 313 ہے، اور ان 313 عاشقان مصطفیٰ جن کے پاس کثرت سے تلوار نہیں ہے، زیادہ زرہ نہیں ہے، زیادہ سواریاں نہیں ہیں، میدان سے جب نکلے تو مجاہد کامل، مجاہد عدم، اللہ کا محبوب بندہ پیغمبر یہ کہتا ہے اے میرے جانے سارو تم ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہو، تمہاری تعداد صرف 313 ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس تلوار نہیں ہے وہ خجور کی شاخوں کو لے لے، خجور کی ٹہنیوں کو لے لے۔ یہ کون درس دے رہا ہے؟ یہ وہی مرد قلندر درس دے رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ درس دے رہا ہے جس کو مجاہد بننے کا دنیا کے اندر تنو تنہا ہر شرف حاصل ہے، اور وہ مجاہد ہی نہیں ہیں بلکہ جنہوں نے جن کی سرپرستی فرما دی ہے ان کی ذاتوں سے ایسے ایسے مجاہد پیدا ہوئے ہیں جو دنیا انسانیت کے اندر مجاہدانہ زندگی جب پیش کرتے ہیں تو ہر ایک کو مجاہدانہ ماحول میں آنے کا درس مل جایا کرتا ہے۔ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار نے جب اپنے صحابہ کو کہا یہ صحابہ چلتے ہیں، بدر کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ اپنے فوج کا کمانڈر بن کر کے، سربراہ بن کر کے میدان بدر کی وادی میں اتر چکا ہے، جانثاروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور ایسے ماحول کے اندر رات کی تاریکی ہوتی ہے، تمام صحابہ اپنی اپنی جگہوں پر آرام کر رہے ہیں، لیکن دیکھو اللہ کا محبوب بندہ جو جنگ کے حالات سے کس طرح آگاہ ہے اور مجاہدانہ کیفیت سے کس طرح مالا مال ہے۔ نبی دو جہاں نے میدان بدر کے حالات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں ریتیلی سرزمین کو دیکھی، ریتیلی سرزمین کو دیکھنے کے ساتھ اپنے فوجیوں کو کہا اے میرے جانثاروں اپنے اپنے خیمے کو نصب کر دو۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے آقا دیکھیے یہ ریتیلی زمین ہے، آپ اس جگہ خیمے نصب کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو کیا اللہ کی جانب سے وحی آئی ہوئی ہے یا آپ جنگی حالات سے آگاہ ہو کر کے ایسا فرما رہے ہیں؟ تو نبی دو جہاں کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی وحی آئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا آقا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر نہ ہوگا، رائے میری ہے، باقی آپ سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کا محبوب بندہ منتخب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ مجاہد وقت ہوتا ہے، جو جنگ کے ہر رموز سے آگاہ ہوتا ہے، انہوں نے بردستہ کہا خیمہ یہی نصب ہوگا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے آمنہ کے لال نے جب خیمہ نصب کروایا تو بارش کے چھینٹے آتے ہیں تو وہاں کفار و مشرکین کے خیموں میں کیچڑ ہو گئے، مگر جہاں آمنہ کے لال نے خیمے نصب کروائے تھے وہاں کیچڑ نہیں ہوئے، بلکہ ان کے جانوروں کو چلنے میں اور آسانیاں پیدا ہو گئی ہے، اور ایسے انداز سے کامیابیاں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ اپنے اپنے خیموں اور قیام گاہوں میں چلے جاؤ، رات کی تاریکی ہوئی ہے، آمنہ کے لال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے جا رہے ہیں، اور مجاز ہم سب کے پیغمبر یہ دیتے ہیں اے میرے چاہنے ماننے والوں جب کبھی بھی کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو ایسی بات کے موقع پر اپنے رب کی جانب تم کو رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی جانب اپنی توجہ کو لگا لینا چاہیے، اللہ کی جانب اپنے ذہن اور فکر کو لگا لینا چاہیے۔ چنانچہ دعا پہ دعا کرتے جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے الہام اور وحی آتی ہے اے میرے پیغمبر غم مت کرو تم ہی کامیاب رہو گے، تمہارے دیوانوں کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا
جھنڈا لہرائے گا۔ چنانچہ آقائے دو جہاں اسی رات کی تاریکی میں اپنے صحابی کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں میدان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہاتھ میں عصا شریف ہے اور عصا سے نشان لگاتے جا رہے ہیں۔ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، ابو لہب یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، امیہ یہاں مارا جائے گا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ ارے بڑے بڑے فوج کے کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ جنگ سے پہلے جنگ کی کامیابی کے نتائج کو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ مجاہد کامل ہے اور ایسا مجاہد عطم ہے جس کی ذات ذی عظمت میں اللہ نے تمام خوبیوں کو جمع فرما دیا ہے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، مجاہد وقت نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں تلوار جو کفر کے ہاتھ میں ہے وہ تلوار یہاں ٹوٹے گی۔ چنانچہ نبی دو جہاں نے رات میں نشاندہی کر دی ہے۔ اب صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے، نقار جنگ بلند ہوتا ہے، دونوں طرف سے فوجیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب فوج کھڑی ہو گئی تو اپنے جانثاروں کا سربراہ بن کر کے پیغمبر آخر الزمان سب سے اعلیٰ اور بالا شان والے، سب سے اونچی عظمت والے اپنے جانثاروں کے فوجیوں کو صفوں میں کھڑے کرتے جا رہے ہیں اور سب کو نشاندہی مصطفیٰ کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ کا محبوب بندہ مجاہد عطم جب صف بندی کرتا جا رہا ہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے صحابی کھڑے ہوئے ہیں۔ انہی صحابیوں کے ہجوم میں آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سواد ہے۔ یہ حضرت سواد بھی کھڑے ہیں لیکن ان کا پیٹ ذرا باہر صف سے باہر آ گیا تو آقائے دو جہاں نے اپنے عصا سے ان کے پیٹ پر عصا کو لگایا اور لگانے کے بعد میں کہا استوے یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا سننا تھا، حضرت سواد یہ کہتے ہیں اے آقائے دو جہاں آپ نے اپنے عصا سے میرے پیٹ پر لگایا، مجھے تکلیف ہوئی، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے کہ پیغمبر آخر الزمان ہے، انیس بے کساں ہے، چارہ سازے درد مندہ ہے، لیکن ایسے مجاہد ہے اور ایسے آپ کا جہاد کا ماحول ہے کہ نبی دو جہاں اپنے غلام کے اندر جو آرزو تھی اس آرزو کو ٹھکراتے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جب کہا تو بدلہ دینے کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں سماعت تم آؤ اور میرے عصا سے تم بھی میرے پیڑ پر اپنے اس عصا کو لگا لو، بدلہ لے لو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے سماعت تم کیا کر رہے ہو؟ نبی دو جہاں کا عصا اگر تمہارے پیٹ سے لگ گیا ہے تو سنو، تم مجھ کو 100 عصا مار دو، 100 لکڑی مار دو، مگر میرے آقا کے ساتھ ایسا مت کرو۔ عمر فاروق نے کہا جتنی تمہاری تمنا ہو اتنی لکڑیاں اٹھا کر کے مجھے مارو، مگر میرے آقا کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ صحابہ سارے کے سارے بولتے جا رہے ہیں، اتنے میں نبی دو جہاں نے کہا نہیں نہیں، سواد سے پوچھو چاہتے کیا ہیں؟ تو سواد نے کہا آقائے دو جہاں آپ کے عصا سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں آپ ہی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا چلو بدلہ لے لو۔ سواد کہتے ہیں آقا جب آپ کی لکڑی میرے پیٹ سے لگی تو میرے پیٹ پر کپڑا نہ تھا، آپ اپنے کپڑے کو پیٹ سے اوپر کیجئے۔ انیسے کائنات فخر موجودات نے جیسے ہی پہرہن شریف کو اوپر کیا ہے، حضرت سواد عصا کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں اور نبی دو جہاں کے جسم پاک سے لپٹ جاتے ہیں اور لپٹنے کے بعد میں کہتے ہیں اے ابو بکر و عمر سنو، میں یہ بدلہ کیوں لینا چاہتا تھا؟ میں جنگ کے میدان میں ہوں، پتہ نہیں زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی، میں نے سوچا موقع اچھا ہے نبی دو جہاں کے شکم اطہر کا بوسہ لے لو، کیونکہ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا جسم نبی کے جسم سے لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ آقائے کائنات ہیں، اتنے بڑے مجاہد ہیں، مگر اپنے فوجیوں کے اندر انصاف کا دروازہ ایسا مصطفیٰ نے کھولا ہے کہ آپ نے برجستہ وہ انصاف، وہ مساوات، وہ محبت، وہ پیار کا درس دے دیا کہ حضور کے صحابی حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے شکم اطہر اور سینے مقدس کو چوما، اور جب اپنی بات یہ کہتے ہیں تو حضرت ابو بکر و عمر
حضرت علی، حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ سب دیکھ کر کے تعجب میں آ گئے اور کہنے لگے اے سعد، تیری رشک اور تیری قسمت پر قربان کہ تو نے تمنا رکھی ہے تو کوئی معمولی تمنا نہیں رکھی ہے، تو نے تمنا رکھی ہے تو آمنہ کے لال کے جسم مقدس کو چومنے کی تمنا رکھی ہے۔ آج ہم لوگ اپنے باپ یا ماں کے ہاتھ کو یا قدم کو چومیں، آج ہم لوگ اولیاء اللہ کے مزار کی چادر کو چومیں، آج ہم لوگ قرآن مقدس کے پارے کو چومیں، آج ہم لوگ نبی دو جہاں کی چوکھٹ پہ پہنچ کر کے چوکھٹ مقدس کو چومیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ارے نادان، یہ میرے آقا ہے، بدر کے میدان میں نبی کے صحابی نے نبی پاک کو چوما، اگر یہ شرک ہوتا، بدعت ہوتا تو آمنہ کے لال منع فرما دیتے، نبی دو جہاں نے منع نہ فرمایا تو پتہ یہ چل گیا کہ جائز چیزوں کو چومنا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ جائز چیزوں کو چومنا تمہارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بڑے مجاہد ہیں، میدان بدر کے اندر آپ تشریف فرما ہیں اور آپ نے جنگ سے پہلے وہاں کے دشمنان مکہ جو تھے آپ کے اوپر حملہ کیے تھے، آپ اپنی دفاع کے لیے، قوم کی دفاع کے لیے، انسانوں کی دفاع کے لیے میدان بدر کے اندر جمع ہوئے تھے۔ آپ قتل و قتال کے لیے نہیں تشریف لے گئے، آپ دفاعی حال کے لیے گئے تھے، کیونکہ جب تک مکہ المکرمہ میں تھے وہاں ان لوگوں نے ستایا، اور مکہ سے چل کر کے جب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آئے تو یہاں بھی ان لوگوں نے پیچھا کرنا شروع کیا، اور مکہ کی سرزمین پر جب مدینہ طیبہ کا کوئی انسان جاتا تو اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور اتنی بڑی فوج اور اتنے بڑے سپاہ اور سالار کو لے کر کے، نیزے اور تلوار کو لے کر کے، پرچیاں اور انیاں کو لے کر کے یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ میدان بدر کے اندر ہم جا رہے ہیں، ابو بکر آئیں گے ان کو بھی ختم کر دیں گے، عمر آئیں گے ان کو بھی ختم کر دیں گے، علی آئیں گے ان کو بھی ختم کر دیں گے، حمزہ آئیں گے ان کو بھی ختم کر دیں گے، جعفر آئیں گے ان کو بھی ختم کر دیں گے، طلحہ آئیں گے ان کو بھی ختم کر دیں گے، اور جب ختم سارے لوگ ہو جائیں گے تو ایک آمنہ کا بیٹا ہوگا، ہم ان کو لے کر کے آئیں گے اپنے سرزمین مکے کے اندر اور لوگوں سے کہیں گے دیکھو جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے ہم ان کو تمہارے سامنے لاچار کی شکل میں کھڑے کر دیے ہیں، لیکن اللہ نے ان سب کے دلوں کے حالات سے آگاہ ہو کر کے اپنے حبیب کے اندر ایسی مجاہدانہ کیفیت پیدا کر دی اور یہ کہا اے میرے حبیب یہ ابو بکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ عمر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ علی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ سعد و سعید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر حبیب سنو یہ تمہارے یار تو ختم نہ ہوں گے بلکہ یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، جن لوگوں نے ختم ہونے کا پلان بنایا تھا وہ سارے ختم ہو گئے، مٹانے کے لیے بہت سارے آئے تھے مکہ المکرمہ کی سرزمین سے چل کر کے بدر کی وادیوں میں اور کہا تھا آمنہ کے لال کو مٹا دیں گے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے نہ میرے مصطفیٰ مٹے ہیں، نہ ان کا نام مٹا ہے، نہ ان کا دیوانہ مٹا ہے، چنانچہ آقا دو جہاں اپنے حیات جسمانی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا دیوانہ ابو بکر کی شکل میں آیا، وہ بھی بڑے مجاہد تھے اور ایسے انداز سے تھے کہ آپ نے اپنے آقا ہم سب کے داتا سے ایسی مجاہدانہ درس کو لکھا ہے سکھا ہے کہ آپ کے حیات مقدسہ میں آپ کے دور خلافت میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان جنگوں میں اکثر کامیابیاں آپ کو حاصل ہوئی ہے، اور نبی دو جہاں کے دوسرے صحابی
تھی جن کو مٹانے کے لیے مکے کے لوگوں نے کہا تھا۔ عمر فاروق آئے تو آپ نے ایسے انصاف اور عدل کا دروازہ قائم کیا کہ اسلام بڑھتا ہی بڑھتا گیا۔ عثمان غنی کا دور خلافت آیا تو سخاوت کے باب کو ایسا عام کر دیا کہ سارے لوگ اسلام کے دامن میں سمٹتے نظر آئے۔ حضرت علی کا دور آیا تو حضرت علی نے شجاعتی رنگ ایسا دکھایا کہ جو لوگ ابھرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سارے کے سارے دب گئے، اور یزید جب ایک روپ لے کر کے میدان کرب و بلا میں جمع ہوا تو آقائے کائنات کا سچا نواسا حسین ایک اچھے مجاہد بن کر کے آئے اور 22,000 یزیدیوں کی تلواروں کو ختم کر دیا، ان کی طاقتوں کو مٹا دیا۔ مٹانے کے لوگ مکے کے لوگ آئے تھے، لیکن بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے نادانو، کل بھی تم مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، آج بھی تمہاری اولادیں مٹانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر نام نبی، ذات نبی، بات نبی، عظمت نبی ایسی ہے کہ اس کو نہ کوئی مٹا کر سکتا تھا نہ آج مٹا سکتا ہے۔ برجستہ یہ کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی رضا کے لیے رہو۔ مجاہد کہتے کس کو ہے؟ ہمارے اور آپ کے حضور کے حیات ظاہری میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں بنفس نفیس سرکار جس جنگ کے اندر تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور غزوات کی تعداد تاریخ اسلام میں 19 بتائی گئی ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے حضور نے شرکت فرمائی ہے، اور جس میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی اس کو سرایا کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 39 بتائی گئی ہے۔ آقائے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اللہ کے محبوب بندے اور مجاہد عظم تھے کہ سب سے پہلی جنگ جو مقام ابوا میں ہونی تھی، جس میں سرکار صرف 65 جانثاروں کو لے کر کے آگے بڑھے تھے، جب بہت زیادتی ہوئی تھی ان لوگوں کی، یہ مقام ابوا کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا کی والد محترمہ حضرت سیدہ آمنہ کا مزار مقدس موجود ہے۔ یہاں یہ جنگ آقائے کائنات لڑنے کے لیے اپنے جانثاروں کے ساتھ گئے، پہلی جنگ تھی جو 2 ہجری کے ابتدائی لمحات میں ادا کی گئی، اور وہاں کفار و مشرکین جمع ہو گئے تھے، اور آقا اتنے بڑے اللہ کے محبوب بندے مجاہد ہیں کہ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کے پہنچنے کے بعد میں وہ سارے کے سارے آپ کے خوف سے، آپ کے رعب سے، آپ کی طاقت سے ایسے گھبرا گئے کہ بغیر جنگ لڑے ہی سب میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ 65 جانثاران مصطفیٰ تھے اور وہ لوگ کافی تعداد میں تھے، لیکن آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ذی عظمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روب، وہ جلال، وہ کمال جمع کر دیا تھا کہ اس روب و جلال کو جب دیکھتا تھا کوئی دشمن تو فوراً مبہوت ہو جاتا تھا، حیرت میں آتا تھا، میدان کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تھا۔ ہمارے اور آپ کے حضور کے مد مقابل جو لوگ آئے تھے جب فرار ہو گئے تو آقائے کائنات وہاں سے واپس نہیں آئے، بلکہ ہم سب کے حضور نے 15 دنوں تک وہاں قیام فرمایا، اور یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اللہ کا نبی صرف نبی ہی نہیں ہے، اللہ کا رسول صرف رسول ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں ساری خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب میں جمع کی ہے وہی یہ نبی یہ دو جہاں مجاہدانہ حیثیت بھی بہت اچھی رکھتے ہیں، اور جہاد کے اندر ملکہ کاملہ بھی بہت اچھی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بدر کے اندر جب آقائے کائنات کو کامیابی ملی اور فتح کا نقارہ بجا، اور فتح کے نقارہ بجنے کے بعد میں جب نبی یہ دو جہاں نے اپنے دیوانوں کو کہا اے میرے دیوانوں کامیابی کے گن کو گاؤ، کامیابی کا جھنڈا لہراؤ،
تو آقائے کائنات فخر موجودات کے دیوانوں نے کامیابی کے گن گانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد میں ہم سب کے حضور نے کفار مکہ کے 70 لوگوں کو گرفتار کروایا اور 70 لوگ جان سے مارے گئے۔ اس کے بعد میں سرکار نے 3 دنوں تک وہاں پھر قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد میں اپنے روب و جلال کو ایسا عام کر دیا ہے آمنہ کے لال نے، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ جنگ لڑنے کے بعد میں فوراً وہ بھاگ گئے، نہیں، بلکہ سرکار وہاں ڈٹ کر کے کفار و مشرکین کا ایسے انداز سے مقابلہ کرتے تھے جس میں تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور ایک تاریخ کے جھروکے کو یہ بھی سنتے چلیے کہ ہمارے اور آپ کے حضور نے کبھی اپنے ہاتھ میں ایسی تلوار نہ اٹھائی جس سے لوگوں کی گردن کو خود کاٹی ہو، نہیں، بلکہ آقائے کائنات ایسے مجاہد تھے کہ آپ نے حکمت عملی سے مکمل طور پر دین کا کام کیا ہے۔ پھر نبی دو جہاں مجاہد کی شان کو بتاتے ہیں اور مجاہد کی عظمت کو بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں المجاہد من جاہد فی نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ آج مجاہدانہ زندگی ہمیں لینی ہے تو اپنے آقا کے حیات مقدسہ سے لینا ہے، کھانے کا طریقہ لینا ہے تو نبی دو جہاں کے حیات سے لینا ہے، پینے کا طریقہ لینا ہے تو نبی دو جہاں کے حیات سے لینا ہے، چلنے کا طریقہ لینا ہے تو نبی دو جہاں کے حیات سے لینا ہے۔ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے ایک ایسا رہبر ہم سب کو عطا کر دیا ہے جس کے اندر تمام خوبیاں ملتی ہے۔ بچپن سے لے کر کے وصال مقدس ایک ایک زاویے کو دیکھو تو بچپن کے حال کو دیکھ کر کے ہر ایک کو اپنے بچوں کے بچپن کو نورانی انداز سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ حضرت علامہ تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔